ٹھیک اسی طرح 1300 سال سے قرآن ان مفسرین کا محتاج ہے، 1300 سال سے قرآن کریم ان روایات کا محتاج بنا دیا گیا۔ میرے اس بیان کا یہ مقصد کوئی ٹھیڑا ذہن والا یہ بھی نہ لے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ مفتی صاحب منکر حدیث ہے اور یہ احادیث نہیں مانتا، قطعاً نہیں۔ میں آج ابتدائی درس میں اپنے تمام مسلمان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہر وہ بات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہے وہ ہمیں قابل قبول اور منظور ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر میرے بہت چھوٹی قیمت والے والد کے بارے میں کوئی کہے کہ تمہارے والد نے یہ فرمایا ہے تو میں اس بات کو جانچتا ہوں۔ اگر اس بات سے میرے والد کے دامن پہ داغ لگتا ہے، اگر اس بات سے میرے والد کی عزت پاش پاش ہو جاتی ہے تو میں فوراً انکار کرتا ہوں کہ یہ میرے والد کی بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح میرے لاکھوں اور اربوں اور کروڑوں باپوں سے بھی زیادہ قیمت والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو میں قرآن کے ساتھ ضرور جانچوں گا۔ اگر وہ بات قرآن کی موافق ہو اور محمد مصطفیٰ کی شان کے مطابق ہو، اگر اس حدیث سے میرے نبی کے دامن پہ داغ نہ لگ رہا ہو، میرے محمد مصطفیٰ کی بیویوں پہ داغ نہ لگ رہا ہو، تو میں اس حدیث کو بصر و چشم تسلیم بھی کروں گا اور اس کو حدیث رسول بھی کہوں گا اور اس پر ایمان بھی لاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہے جس سے میں خوب سمجھ رہا ہوں کہ اس سے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پاش پاش ہو جاتی ہے اور اس سے محمد مصطفیٰ کے دامن پہ داغ لگ رہا ہے اور میرے امہات المومنین کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، تو ایسی حدیث کو میں حدیث نہیں کہہ سکتا اور نہ میں اس کو روایت کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں اس کو دشمنوں کی ایک سازش سمجھتا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائی ان باتوں کو غور سے سن لے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ 1300 سال سے میرے قرآن کریم کو ان مفسرین، عربی تفاسیر، اردو تفاسیر، دیوبندی، پنچپیری، اہل حدیث علماء کا خادم بنا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آیت سنا دے اور کوئی مولوی اس کا ساتھ نہ دے تو قرآن کی آیت کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قرآن اپنا معنی نہیں سنا اور دکھا سکتا، قرآن خود اپنا معاشرہ نہیں استوار کر سکتا، قرآن کریم اپنے معاشرے کو تربیت نہیں دے سکتا جب تک قرآن کسی مولوی کی مدد طلب نہ کرے، جب تک قرآن کسی دیوبندی سے تعاون نہ لے، جب تک قرآن کریم کسی بریلوی سے تعاون نہ لے، جب تک قرآن کسی پنچپیری سے تعاون نہ لے، جب تک قرآن کسی ممبر کے مالک سے تعاون نہ لے، کوئی شاہ صاحب قرآن کا ساتھ نہ دے، کوئی بخاری صاحب قرآن کا ساتھ نہ دے، کوئی مفتی صاحب قرآن کا ساتھ نہ دے، کوئی شیخ الحدیث صاحب قرآن کا ساتھ نہ دے، تو قرآن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایمان سے کہیے کہ ہمارا ایمان پھر قرآن پر ہے یا مولویوں پر ہے؟ ہمارا ایمان قرآن پر بنا یا تفاسیر پر بنا؟ ہمارا ایمان دیوبندی، بریلیوں، پنچپیریوں، شاہوں پر بنا یا اللہ پر بنا؟ تو اس غرض سے میں نے یہ درس شروع کیا ہے۔ میں اس تعصر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں لو جی شاہ صاحب آ رہے ہیں؟ ہر مکتب فکر والے جو قرآن سنانے کے بہانے لوگوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے مرید بنا رہے ہیں، قرآن کو آگے کیا ہوا ہے، اس کے بل بوتے پر، قرآن سنانے کے بل بوتے پر ہم لوگوں کو اپنے پارٹی میں شامل کر رہے ہیں، قرآن سنا سنا کر لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں، قرآن سنا سنا کر لوگوں کو اپنی مرید بنا رہے ہیں، قرآن سنا سنا کر لوگوں کو اپنی مقتدی بنا رہے ہیں، قرآن سنا سنا کر لوگوں کو اپنے پیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ جب ہم سے ملتے ہیں تو یوں جھک کر ملتے ہیں جس طرح کہ ہم خدا یا خدا کے العیاذ باللہ اوتار ہیں۔ وہ ہمارے پیروں کو چومتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے ہم لوگوں سے نعرے لگواتے ہیں، اللہ جی کون آیا کون آیا، اللہ جی فلان آیا فلان آیا۔ تو اللہ کے لیے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں
جو قرآن اور سنت کا نام لے کر واللہ دنیاوی کاروبار چلا رہے ہیں۔ عوام ساتھیوں، میرا یہ درس قرآن صرف عوام کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے، صرف مظلوم طبقے کے لیے ہے۔ جس مظلوم اور عوام طبقے کو 1300